کچھ لوگ بار بار یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کی کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے. تو میری دو چیزیں میں ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں, کیونکہ دو ہی لٹمس ٹیسٹ ہیں ہمارے پاس. دیکھیں نا, ڈیل ہو رہی ہے تو کوئی ثبوت آپ کو دینا پڑے گا یا آپ کو دلیل کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. تو دو چیزیں ایسی ہیں جو ہو جائیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی عمران خان نے ڈیل کر دی. نمبر ایک, عمران خان صاحب غیر مشروط صدق کے دل سے معافی مانگ لیں جناب کہ یہ میں معافی مانگ رہا ہوں, یہ ہم نے غلط کر دیا. 9 مئی کے حوالے سے یہی مطالبہ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا, یہی مطالبہ ہے آرمی چیف کا, یہی مطالبہ ہے جو پاکستان کی حکومت اور ٹاؤٹس میں وہ بار بار دہراتے رہے کہ جناب عمران خان کو سچے دل سے صدقے دل سے معافی مانگنی پڑے گی, اور جناب وہ یہ کہیں گے کہ جناب 9 مئی میں ہم نے غلط کیا تو ہم معافی مانگتے ہیں. یہ ایک اگر تو یہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ سمجھیں گے عمران خان کی وہ ڈیل ہو گئی ہے جس کے بارے میں یہ سارے لوگ کہتے رہے. وہ تو نظر نہیں آ رہا, وہ تو معافی کہیں بھی نہیں ہے, بلکہ عمران خان کو تو قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے. اگر وہ معافی مانگ رہے ہوتے تو کیا قید تنہائی کے اندر ہوتے؟ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا, دوسری آپشن کیا ہو سکتی ہے ڈیل میں کہ عمران خان صاحب خاموش ہو جائیں, بالکل ویسے جیسے نواز شریف خاموش ہو گئے تھے, ساتھ ان کا پورا ٹبر چپ کر گیا تھا, مریم نواز بھی چپ, شہباز شریف بھی چپ, حمزہ شہباز بھی چپ, پورا خاندان جو ہے نا وہ سناٹا, بالکل پورے خاندان کو سانپ سونگ گیا تھا جس وقت یہ لوگ ڈیل کر رہے تھے. تو یا تو عمران خان صاحب کو سانپ سونگ جائے, ان کی پوری فیملی چپ کر جائے, وہ بھی چپ نہیں کرتے, نہ ان کی پارٹی چپ کرتی ہے, نہ ان کی فیملی چپ کرتی ہے, نہ عمران خان صاحب چپ کرتے ہیں. اگر عمران خان صاحب چپ کرتے ہوتے تو عمران خان کی ان کی بہنوں سے ملاقات تو کروا دیتے, یا عمران خان کے بیٹوں کو ویزے تو دے دیتے کہ وہ آئیں اور آ کر ملاقات کریں. تو یہ لاجک نہیں بنتی جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان پھنس گیا ہے یا عمران خان کوئی ڈیل مانگ رہا ہے, مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ نظام پھنس گیا ہے کہ اب کرنا کیا ہے. عمران خان جس نے قسم کھائی ہے نہ اس نے بیمار ہونا ہے, نہ اس نے اسپتال جانا ہے, نہ اس نے ملک سے باہر جانا ہے, اور نہ اس نے نواز شریف یا زرداری بننا ہے. اس کی آنکھ کے اندر ایک ایسا پرابلم ہو گیا جس کی وجہ سے نظام پھنس گیا, اور انہیں پتا کہ علاج کروانا پڑے گا, علاج نہیں کروائیں گے تو پرابلم ہو جائے گی. اور عمران خان آپ کو پتا ہے کہ وہ بہت اس معاملے پہ بہت سخت جان ہے, بہت ضدی آدمی ہے, وہ تو بات نہیں مانیں گے. انہوں نے تو کہا ہے کہ یہ مجھے ڈرا ہوا دیکھنا ان کی حسرت رہ جائے گی اور میں جیت کر واپس آؤں گا. تو وہ تو نواز شریف نہیں بنیں گے, نہ وہ زرداری بنیں گے. تو اب یہ خبریں جتنی مرضی چلا دیں, جب تک دو چیزیں نہیں ہوگی نا تب تک کوئی بلیو نہیں کرے گا. نمبر ایک, عمران خان کی معافی. نمبر دو, عمران خان کی لمبے عرصے تک خاموشی. اگر یہ دو چیزیں یہ مینج کر کے دکھا دیں کہ عمران خان بھی چپ, اس کی فیملی بھی چپ, اس کے لوگ بھی چپ, اور ساتھ میں یہ مینج کر کے دکھا دیں کہ جناب عمران خان صاحب نے معافی مانگ لی, تو پھر تو ہم مان لیں گے جناب کوئی ڈیل ہو گئی ہے, کوئی ڈیل ہو گئی ہے, کوئی معاملہ طے ہو گیا, خبر بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر کائے کی ڈیل ہے؟ یہ صرف معاملہ جو لوگ کہتے ہیں نا این آر او بار بار چاہیے ہوتا ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ پھنس گئی ہے, حکومت ڈیلیور کر نہیں رہی, عالمی سطح پہ یہ بہت بری طرح پھنس گئے ہیں, پاکستان کے اندر معیشت تباہ ہو گئی ہے, دہشت گردی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی, عوام کے اندر ان کی مقبولیت زمین بوس ہو چکی ہے, کسی ایک جگہ پہ یہ پرفارم نہیں کر پا رہے. ایسی صورتحال میں پھر انہیں رجوع کرنا پڑے گا. ایسا لگتا ہے ان کا رجوع کرنے کا وقت آ گیا ہے. تو مریم نواز کا جو سٹیٹمنٹ تھا اس کے جواب میں اب پاکستان تحریک انصاف کا اور رد عمل ہے عمران خان صاحب کے ساتھیوں کا. مریم نواز نے سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ عمران خان صاحب خط لکھ کر جو ہے وہ منتیں کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے مجھے بچاؤ. اس قسم کی باتیں انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے کی تھی. یہ سیاسی باتیں ہیں, وہ لوگ بھی سب جانتے ہیں کہ عمران خان کہاں کھڑا ہے. عمران خان وہاں کھڑا ہے جہاں مریم نواز کے والد اپنی پوری زندگی کھڑے نہیں ہو سکے. یعنی میاں نواز شریف کے اوپر جب بھی کبھی مشکل وقت آیا انہوں نے ڈیل ماری اور پاکستان سے نکل گئے. اور وہ تو ویڈیو ابھی بھی موجود ہے جب مریم نواز خود بھی انٹرویو دے رہی تھی, مریم نواز کی والدہ مرحومہ بھی انٹرویو دے رہی تھی, اور یہ سارا ساز و سامان اکٹھا کر کے بکسوں میں قیمتی سامان ڈال کے تو پاکستان سے سرور پیلس جا رہے تھے جدہ میں. اور اس کے بعد دوبارہ ہم نے دیکھا کہ کیسے میاں نواز شریف جو ہیں ان کو پلیٹلس نیچے گرا کے اور کئی سالوں کے لیے برطانیہ بھجوا دیا گیا. تو یہ پاکستان سے چلے جاتے ہیں جب بھی مشکل وقت آتا ہے, کھڑے نہیں ہوتے. تو لہذا ان کو باقی لوگ بھی اپنے جیسے ہی لگتے ہیں. انکشاف کیا کہ عمران خان صاحب کو ایک بڑی آفر بھی کی گئی تھی اور مریم نواز کے جواب میں کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. مریم نواز کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی کہ عمران خان اپنی رہائی کے لیے منت سماجت کرے. البتہ خان سے اڈیالہ جیل میں یہ منت ضرور کی گئی ہے کہ آپ کی نااہلی 3 ماہ میں ختم کر دی جائے گی, آپ اپنے رویے کو تبدیل کریں. لیکن عمران خان نے انکار کر دیا ہے. لیکن جو عوام کی آواز ہوتی ہے نا وہی اصلی آواز ہوتی ہے, اسی کے اندر حقیقت چھپی ہوئی ہوتی ہے. میں کیا کہتا ہوں
کوئی فرق نہیں پڑتا. آصف منیر کیا کہتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. شہباز شریف کیا کہتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. جیل میں عمران خان جو ہے وہ کون سی چیز سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں, اصل فرق پڑتا ہے جب عوام بتاتی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, یا عوامی رد عمل یا عوامی رائے کسی ایک چیز کے بارے میں کیا. اور یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ لوگ جو فیصلہ کر لے آپ کو اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے. آپ لوگوں کی ول کے خلاف نہیں جا سکتے. جمہوریت اس کو کہتے ہیں. لوگوں کی اکثریت جو فیصلہ کرتی ہے اس کے مطابق آپ نے جانا ہوتا ہے, تو لوگوں کی رائے لیتے رہنا چاہیے. پورے پاکستان نے ثابت کیا کہ عمران خان پاکستان کا سب سے ریلیونٹ آدمی ہے. جیل میں بیٹھا ہوا شخص پاکستان کا سب سے قیمتی اور سب سے امپورٹنٹ آدمی ہے. یعنی نہ کوئی فیلڈ مارشل اتنا اہم ہے, نہ کوئی صدر اتنا اہم ہے, نہ کوئی وزیر اعظم اتنا اہم ہے, نہ کسی اور عہدے میں بیٹھا ہوا کوئی شخص اتنا اہم ہے, کسی اور سیاسی جماعت کا کوئی سربراہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا ایک آدمی عوام کی نظر میں اہم ہے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے. اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو عمران خان کے مقابلے میں پاکستان کے کسی بھی حلقے سے عمران خان ایک بندے کو ڈیوٹی لگا دینا کہ یہ والا وہ بندہ ہے جس کو آپ نے ووٹ ڈالنے ہیں, تو یہ سارے مل کر بھی الیکشن لڑ دیں, عمران خان کے اس بندے کے مقابلے میں الیکشن نہیں جیت سکتے. اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو تو ناظرین یہ سب نے اپنی اپنی بدقسمتی, اب ان سب کی بدقسمتی ہے, ریلیونٹ ہو گئے, ریلیونٹ ہی نہیں ہے. اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کوئی ریلیونسی نہیں ہے, عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے, حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کوئی ریلیونسی نہیں ہے. ریلیونسی کس کی ہے, کوئی ٹاک شو اٹھا لے. ریلیونسی کس کی ہے, کوئی آپ سوشل میڈیا اٹھا لے. ریلیونسی کس کی ہے, آپ انٹرنیشنل یا نیشنل کوئی بھی ایک معاملہ اٹھائیں, آپ کو پتا چلتا ہے عمران خان امپورٹنٹ ہے. اور عمران خان کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ یہ سارے اپنی اپنی اہمیت اکٹھی بھی کر لینا تو وہ اس کا 5% بھی نہیں بنتی. تو آج تو عمران خان کا طوطی بول رہا ہے, اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس نے 70 سال سے پاکستان پر مسلط جو جابرانہ نظام ہے اس کو چیلنج کر دیا. عمران خان نے اس کے سامنے سرنڈر نہیں کیا. رؤف کلاسرا صاحب ہمارے میڈیا کے ساتھی ہیں, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں عمران خان کی جگہ ہوتا تو میں نوٹ لکھتا, ایک چیز لکھتا اور میں اس میں کہتا جی میں 9 مئی کو اندر تھا, جو میری پارٹی نے کی میں معافی چاہتا ہوں, تو معاملہ ختم کرتا. رؤف کلاسرا صاحب 70 سال سے معافی ہی تو مانگ رہی ہے یہ قوم. ابھی بھی ہم سارے صحافی کیا کر رہے ہیں, جو ظلم کر رہا ہے, جبر کر رہا ہے, فسطائیت کر رہا ہے, مار رہا ہے سب کو, اس کو برا نہیں کہتے. جسے مار پڑ رہی ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ تم صلح کر دو. جو کمزور ہے, جس کو مار پڑ رہی ہے, جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یعنی یہی نواز شریف کو بھی مشورے دیے گئے, یہی مشورے زرداری کو دیے گئے, یہی مشورے بے نظیر کو اور ذوالفقار دی بھٹو کو بھی دیے گئے. آج عمران خان کو بھی وہی مشورے دے رہے ہیں. بھئی کوئی تو کھڑا ہو جائے اس ظلم کے ساتھ, اس جبر کے سامنے, اور ہر جگہ پہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو ظلم اور جبر کا سامنا کریں اور ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں. تو عمران خان سارے نہیں بن سکتے. وہ ڈٹ گیا اس نظام کے سامنے اور اس نے ثابت کیا کہ وہ پاکستان کا سب سے ریلیونٹ آدمی ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان وہ آخری موقع ہے جس کے ذریعے سے آپ پاکستانیوں کو راضی کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے ساتھ ڈیل کر لیں جا کے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان آپ کے پاس آخری موقع ہے جو آپ کو عزت کے ساتھ آپ کی بیرکوں میں واپس بھیج سکتا ہے, کیونکہ اس کے بعد لوگ کسی اور کی یہ والی بات نہیں سنیں گے کہ ملک بھی میرا اور فوج بھی میری.